السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک کریں اور آپ کی ساری دعائیں قبول کریں اور عبادات قبول کریں. جمعے کے حوالے سے پہلا جمعہ ہے تو ایک بات میں یہاں مینشن کر دوں کیونکہ الحمدللہ آپ سب لوگ علم حاصل کرنے کے شوق سے یہاں پر آئے ہیں. جمعے کے دن جمعہ مبارک کہنا ایز اے گریٹنگ جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سو آپ کسی کو دعا دیں کہ اللہ آپ کا جمعہ مبارک کرے یہ تو برکت کی دعا ہوگی, لیکن ایز اے گریٹنگ کہنا جمعہ مبارک. اور ہم پھر واٹس ایپ پر ایک ہر جمعے کے دن سیکوینس دیکھتے ہیں امیجز کی جو آتی رہتی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سو جس کو علم آ جاتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے کیونکہ آپ خود یہاں اپنے قدموں پہ چل کے اپنی ول پاور سے علم سیکھنے آئے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے کان سے بات گزار دی جائے. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الیاسین سورۃ یاسین کے حوالے سے ہم الحمدللہ اپنے دوسرے دن کی اسٹڈی کو شروع کر رہے ہیں. جہاں ہم نے کہا کل بات مکمل کی تھی اگر ہم وہیں سے اس کو شروع کریں تاکہ آپ کا ایک سیکوینس بنا رہے. علوم القرآن کے حوالے سے آپ کو کچھ سبجیکٹس میں نے لکھوائے تھے. علوم القرآن ہی کے اندر ایک اور سبجیکٹ جو آتا ہے وہ ہے اصول التفسیر. آپ نے سنا ہوگا اصول التفسیر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بالکل سمپلیفائڈ فارم میں بتاؤں تو کچھ ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے کوئی اسکالر تفسیر قرآن کی کرتے ہیں اور جو قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے وہ بھی علوم القرآن ہی کے اندر آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تفسیر القرآن. یعنی جو الحمدللہ آپ مختلف درسوں میں لوگوں سے تفسیر سن رہی ہوتی ہیں جو یوزلی ہم یہاں بھی کر رہے ہیں. ہم اسکالرس کی تفسیر کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس پورے حصے کو اس پورے سبجیکٹ کو اس سائنس کو علوم القرآن ہی کا ایک حصہ سمجھیے, اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآن. قرآن کی ایکسپلینیشن کرنا تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے. قرآن کو ترجمے سے بڑھ کر انٹرپریٹیشنز کرنا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو آپ عام الفاظ میں تفسیر کے نام سے جانتی ہیں. کہا جاتا ہے اسکالرس کے جو سائنس کی فیلڈ ہے شریعہ سائنسز کی فیلڈ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کا لفظ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے تعویل. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. تا حمزہ واو یا لام تعویل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا صحابہ تک کے دور میں جس میں وہ تعویل سے یہی مراد لیتے تھے کہ اللہ کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور بعد میں جو ان کے ساتھ خلفائے راشدین تھے یا جس طرح سے جو مفسر قرآن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, اس کی روشنی میں کیسے سمجھا جاتا ہے آیات کو, اس کو وہ تعویل کہا کرتے تھے. تفسیر کا جو لفظ ہے یہ بعد میں استعمال ہونا شروع ہوا, تقریباً تابعین سے شروع ہونا استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. تفسیر بنا ہے فا سین را سے, کسی چیز کو واضح کر کے بیان کرنا یا کسی چیز کو واضح بیان کرنے کی کوشش کرنا. تفسیر کے اندر وہی میننگز آتے ہیں جو کشف کے اندر آتے ہیں. کشف کا لفظ سنا ہے؟ ہمارے ہاں کشف کی ٹرمینالوجی ذرا ایک اسپیسیفک اینگل سے استعمال ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں پر کشف جاری ہو گیا یا طاری ہو گیا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ کشف آ گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑی بڑی عمر کی خواتین بتا سکتی ہیں. اب میں نے بڑی عمر کی کہہ دیا تو کوئی بولے گا ہی نہیں, ہم تھوڑی ہیں بڑی عمر کے. کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا بالکل صحیح, کھول دینا. آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب پر یا فلاں خاتون پر یا فلاں ولی اللہ پر کشف کی کیفیت آتی ہے
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ راز کھل جاتے ہیں. واللہ عالم، میں اس بحث میں نہیں جا رہی. صوفیزم کے اندر اس پر بہت بات کی جاتی ہے. سمپل کشف کا مطلب ہے کاف شین فا کا ٹو انکور سم تھنگ. جیسے ابھی آنٹی نے بتایا کہ کسی چیز کو کھول دینا، واضح کر دینا. سو تفسیر فا سین را اور کاف شین فا کشف، یہ دونوں ایک ہی مفہوم میں آلموسٹ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ کے مفہوم کو انکور کرنے کی کوشش کرنا. کیا آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی اسکالر کے لیے، کسی بھی مفسر قرآن کے لیے، کہ انہوں نے بہت کمپریہنسو یا بہت جامع تفسیر کی ہے، اس سے زیادہ قرآن کے میننگز میں اور الیبوریشن نہیں ہو سکتی؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بعض اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں یہ بات مینشن کی ہے کہ انشاءاللہ اصل میں قرآن کی کس آیت سے اللہ کا کیا مفہوم مراد تھی، یہ تو جب مومنین جنت میں پہنچیں گے تب ان کے سامنے اس کو واضح کیا جائے گا. اور اصل تفسیر، اصل کشف آپ کو قرآن کی آیات کا اس وقت معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل الجنہ میں شامل فرمائے. بہرحال مفسرین اپنے اپنے دور کے گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کر کے وہ علوم سارے جن کو علوم القرآن کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ ٹول سارے اپنانے کے بعد، سمجھنے کے بعد قرآن کی تفاسیر کی ہیں. قرآن کی تفسیر کو آج بھی اسلامک سائنسز کے اندر بہترین علم کہا جاتا ہے. یقیناً قرآن کا تلفظ، تجوید سیکھنا بھی ضروری ہے، عربی گرامر سیکھنا بھی ضروری ہے. قرآن کے لیے آپ کا جو ہے وہ قرآن کا ذکر یا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے. لیکن آج بھی سب سے زیادہ اہم علم جس کو سمجھا جاتا ہے شریعہ سائنسز کے اندر، وہ تفسیر کا علم ہے، جس سے انسان جس کو حاصل کرے یا جس کو پڑھانے والے اس کو پڑھائیں. سورۃ البقرہ کی آیت آتی ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ جو حکمت عطا کیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. عبداللہ ابن عباس کے مطابق اس آیت میں سورۃ البقرہ کی جو حکمت کا لفظ آیا ہے وہ تفسیر القرآن کے لیے آیا ہے. یعنی جن اسکالرس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کرنے کا موقع دیا، ان کے لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر دیا تھا. ان کو بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ دیا گیا علم کا. اس لیے قرآن جو آیت نمبر مجھے یاد نہیں، میرے پاس لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی یؤتی الحکمت من یشاء، بہت فیمس آیت ہے. آپ پارہ کھولیے گا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، کل انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی. عبداللہ ابن عباس کے مطابق حکمت سے مراد اس سورۃ بقرہ کی آیت کے اندر تفسیر القرآن ہے، کہ جس کو تفسیر کا علم دیا گیا، یعنی کہ جو مفسر قرآن ہوتے ہیں ان کو بہترین خزانہ دیا گیا. عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو ہر طرح کا مسلمان پڑھتا ہے، تلاوت تو ہر طرح کا مسلمان کرتا ہے. کیا مسلمان فاجر ہو سکتا ہے؟ فاجر کا مطلب ہوتا ہے کسی گناہ کو کانسٹنٹلی کرنے والا. کیا مسلمان فاجر ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا. مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ قرآن تو فاجر بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو مومن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جس کو اللہ قرآن کی تفسیر کرنے کا موقع دے دے، یعنی کہ وہ مفسر قرآن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تفاسیر کی، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اور یقیناً ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بڑے بڑے کام لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایسی فصل چھوڑی کہ جو آج تک امت کو الحمدللہ فائدہ پہنچا رہی ہے. قرآن کو خود قرآن کے اندر ایک ٹرم کہی گئی ہے، ایک اصطلاح سے قرآن کو پکارا گیا ہے، المثانی. المثانی سا کے ساتھ ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خود بہت ریپیٹ کرتا ہے. آپ یاد رکھیے یہ جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں اس میں جو مینلی تفسیر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پر فوکس رکھا جاتا ہے. کسی آیت کو الیبوریٹ کرنے کے لیے 3 چیزوں کو کانسٹنٹلی مفسر قرآن نظر میں رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کے لیے کہا جاتا ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. جیسے ابھی ہم سورۃ یاسین ہی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ریفرنس میں اور آیات سننے کو مل گئی. سو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن کرتا ہے. سو یہ ایک پارٹ ہے، ایک لیول ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا. اس کے ساتھ دوسرا لیول جو کہ مسٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے،
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث اور آپ کے اعمال، جن کو آپ نے صحابہ کو کر کے دکھایا اور امت کے لیے آپ پیچھے نقش قدم کی راہ چھوڑ کر چلے گئے. آج جو یہ کہے کہ صرف قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے گا، وہاں کچھ پرابلم ہے، وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. سو اب آپ کو اور مجھے پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن بھیجا وحی کی شکل میں، اللہ کا کلام تھا. اس کے لیے ہیومن ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے. آپ رسول اللہ کی تعلیمات کو کسی بھی لیول سے کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی صحیح تعلیمات، آتھینٹک تعلیمات ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. سو قرآن کو تفسیر کرنے کے مین 3 اینگل میں سے پہلا ہے قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اور تیسرا ایک میجر چنک ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو کلاسیکل اسکالرز نے بھی استعمال کیا ہے، وہ ہے صحابہ کی، تابعین کی یا تبع تابعین کے اقوال. ان 3 لیولز تک آپ دیکھیں گی کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ریفرنسز مل جاتے ہیں. تو آپ جب تفسیر کو سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں کسی تفسیر کو پڑھتے ہوئے کہ یہ 3 اینگل آپ کو نظر ہمیشہ آئیں گے جس کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے. ہاں، اب تفاسیر میں آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھ لیجئے، جو ڈفرنس ہے وہ بہت معمولی ہے. باہر کے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ایک بڑا ڈفرنس کر دیا. معمولی ڈفرنس ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور کہیں نہ کہیں اختلاف آ گیا ہے، اور اس اختلاف کی پریڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. آپ نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تم کو قرآن کا فہم عطا کرے. سو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی محفل میں بیٹھے تھے جہاں پر اور صحابہ بھی تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی تھے. حضرت عمر نے مسلمانوں کی یونٹی کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی آپس کی محبت کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی. آپ لوگ پلیز آگے آ جائیں تاکہ جگہ بن جائے، یہاں جگہ ہے درمیان میں، آگے آ جائیے. حضرت عمر نے اپنا ایک اوپینین دیا عبداللہ ابن عباس کو کہ یہ ہماری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف کیسے آ سکتا ہے. یعنی ان کو شک ہی نہیں تھا کہ اس امت میں کبھی اختلاف آئے گا. اور حضرت عمر نے جو اس میں ریزنز بتائے، انہوں نے کہا ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب ایک ہے اور ہمارا قبلہ ایک ہے. سو ہم مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ یا سیدنا، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سنتے ہیں، ہم رسول کی زبان سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل کو سنتے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کے قرآن پر عمل کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. سو بعد میں مسلمانوں کے اندر ڈفرنس آئے گا، اختلافات آئیں گے اور اس اختلافات کی وجہ سے ان میں ڈس اگریمنٹ ہوں گے. سو عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک طرح سے ایک انڈیکیشن دی اپنے علم کی بیسس پہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ امت میں کبھی اختلاف نہیں آئے گا، اس امت میں اختلاف آئے گا. جس کے لیے روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت حضرت عمر کو عبداللہ ابن عباس کی یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگی، لیکن بعد میں وہ ایڈمٹ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ عبداللہ ابن عباس کی جو ایکیومین تھی، جو امت کو سمجھنے کی شارپ ایکیومین تھی، جو صلاحیت تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے حضرت عمر کا دور خلافت کتنے سال رہا تھا؟ 10 سال رہا تھا تقریباً. ان 10 سالوں میں سے آخری سالوں میں فتنے پھوٹنے شروع ہو گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے فتنہ کتنی تیزی سے پھوٹا ہے، اور خوارج جن کو آپ خارجائٹس کے نام سے جانتی ہیں، انہوں نے مسلمان امت کے اندر ہی، مسلمان ہی تھے جو خارجائٹس بنے تھے، اور پھر کس طرح سے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تھے. تو بعد میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کی جو رائے تھی وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. اب جو اختلافات کے اندر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو میں نے کل بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو صرف عبادت تک محدود مت رکھیے. آپ اپنی زندگی کو پورے کا پورا عبد کی شکل میں بنانے کے لیے قرآن سے جڑ جائیے. رمضان میں جس طرح جڑی ہیں
اس رمضان میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو جو آپ کے ٹائم اسکیڈول سے کلاس میچ کرتی ہے اس سے جڑیے. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو عابد سے بڑھ کر اوپر اٹھائے گی اور آپ کو انشاءاللہ یہ عبد بنائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا دین ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ آپ اور میں اس بارے میں بہت ایکسٹرا کیئرفل بھی رہیں اور آپ اور میں اس چیز کو اپنے لیے ایک سیریس نوشن پر لیں. آپ کی صحیح حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا لا تقول العبدی العبدی ولکن قولوا غلامی غلامی فکل لکم عبید اللہ. یعنی اگر تمہارا کوئی غلام ہے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے, آہستہ آہستہ سلیوری کو لیکویڈیفائی کیا گیا, لیکن آیات بھی قرآن میں موجود ہیں. اس وقت کوئی غلام موجود نہیں ہے, لیکن ایک وقت آئے گا مسلمان امت پر جب خلیفہ ہوں گے اور خلیفہ کی رہنمائی میں قتال ہوگا اور جنگیں ہوں گی اور قیدی آئیں گے تو غلام آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے غلام کو بھی عبد نہ کہہ کر پکارے. عبد کا لٹرل ٹرانسلیشن آپ غلام کرتے ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے مسلمانوں کو کہ اپنے غلام کو بھی غلام نہیں کہو, اب اس کو عبد نہ کہو بلکہ تم اس کو غلام کہہ سکتے ہو, یوتھ کہہ سکتے ہو, سرونٹ کہہ سکتے ہو. فَقُلْ لَكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ, اس لیے کہ عبد جو ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. ہم سب کس کے عبد ہیں؟ ہم صرف اللہ کے عبد ہیں. اگر یہ چیز آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے گی, نہ میں اپنی ایجوکیشن کی غلام رہوں گی, نہ میں اپنے کرائٹیریا کسی اسٹیٹس کی, نہ میں فیشن کی, نہ میں کسی چیز کی غلام رہوں گی. پھر آٹومیٹیکلی ہر چیز اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے اندر, اپنے اپنے سرکل کے اندر فٹ آ کر بیٹھ جائے گی. سو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے گئے ہیں, اور آپ اور میں انشاءاللہ جو سورہ یاسین کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں ہمارا مین فوکس کلاسیکل اسکالرس ہوں گے. کلاسیکل اسکالرس کا مطلب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میجورٹی تفسیر جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ 15 اسکالرس تک موسٹ آف دا تھنگ آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد کم میں اسکالرس کو لوں گی جن کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کی وجہ صرف یہی ہے تاکہ میکسیمم آپ اور میں سورہ یاسین کے حوالے سے اپنے ذہن میں الجھنوں کو کلیئر کر سکیں. اور یہ میں آپ کو جوڑ رہی ہوں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مینلی صحابہ کی تعلیمات کے ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کے پاس ریسورس ایک گاڑا موجود ہے, اگر آپ کے پاس کانسنٹریٹڈ علم موجود ہے تو ڈائلیوٹڈ علم کے پیچھے کیوں جائیں. اگر آپ کے پاس فرقان والا علم موجود ہے تو پھر آپ اور میں کنفیوژن کا شکار ہونے کے لیے کسی اور کمتر علم کے پاس کیوں جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن کو ریسیو کیا اور ڈائریکٹ ان کی سمجھ تھی جس پر وہ عمل کرتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے چیزوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا. صحابہ کی رائے کو یاد رکھیے گا, اگنور کر کے قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. یہ کہنا کہ آج کسی بزرگ نے یہ کہا ہے یا پچھلی کسی جنریشن میں کسی بزرگ نے یہ کہا تھا اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا ہو تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انشاءاللہ ہم مانیں گے. ایک مفسر قرآن آتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پرانے کلاسیکل اسکالرس کے اندر ایسے مفسر قرآن سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی, اور میجورٹی تفسیر ان کی الحمدللہ آج بھی موجود ہے عربی زبان میں. ابن جریر الطبری عربی اسکالر تھے, اور تقریباً یہ 310 ہجرت میں ان کا انتقال ہوا ہے, 310 ہجرہ میں. سو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مڈل سیکنڈ سینچری کے اسکالرس تھے, تو بہت قریب ہیں یہ تبع تابعین سے. تبع تابعین کے کلوزسٹ جو مفسر قرآن آتے ہیں, سب سے کلوزسٹ جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی, ابن جریر الطبری, اور ان کے کافی حد تک ان کی کتاب جنرلی کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری تفسیر قرآن کی محفوظ ہے, عربی زبان میں موجود ہے, آج بھی پریزرو ہے. ابن جریر الطبری بہت میجر اسکالر اسلامک ہسٹری میں آتے ہیں. ابن جریر وہ ہیں جنہوں نے 28 والیومز کے اوپر صرف قرآن کی قرات پر ٹاپک پر کتاب لکھی تھی. اس ایک کتاب کے 28 والیومز ہیں موڈز آف ریسیٹیشن کے اوپر. جیسے ہم نے کل بات کی تھی قرآن کی 7 قرات ہیں, وہ 7 قرات کی لاجک کیا ہے, وہ کیسے ڈیرائیو ہوئی, وہ کس طرح سے کس کی نریشن سے پہنچی ہیں, وہ کس کے تھرو آگے صحابہ اور تابعین سے گئی ہیں. 28 والیومز کی کتاب انہوں نے لکھی. یہ وہ لوگ ہوتے تھے مفسر قرآن جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی
آپ سوچیں آپ اور میں ایک صفحہ لکھتے ہیں, یہاں نوٹس بناتے ہوئے ایک صفحہ آپ کو لکھنا پڑ جاتا ہے, دوسرے صفحے کے لکھتے لکھتے ہم تھک جاتے ہیں کبھی کبھی. 28 والیومز کی کتابیں لکھ دینا, 28 جلدیں جس کی ہوں, زندگی لگی ہوگی. اور آپ کے اور میرے جیسے عام لوگ اتنے بڑے بڑے مفسرین کے اوپر کیسے تہمت لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہو, یہ بات غلط لکھی. اپنی زبان کو بہت کنٹرول کر کے مسلمان کسی غلط چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اگر کسی تفسیر کے اندر عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز غلط ہے, مثال کے طور پر آپ کا اور میرا مسلمان ہوتے ہوئے, اہل سنت والجماعت ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے جو اپنے بچوں کو اسلامیات پڑھائی ہے, خاص طور پہ او لیولز کی کتاب میں, اس میں کہا جاتا ہے اللہ از اومنی پوٹنٹ. اٹس ناٹ دا رائٹ ٹرم فار اللہ تعالیٰ. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا. اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے. ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے جس میں اسکالرس کہتے ہیں, اس میں بھی بہت اسکالرس کے درمیان میں آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. ون آف دا ایکسیپشنل کیس جس میں کہا جاتا ہے کلاسیکل اسکالرز میں بھی کہ اللہ اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آتے ہیں, وہ ہر رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے. ادروائز یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ نامکمل جملہ ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ, اپنی کوالٹیز کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو میری اور آپ کی بات سننے کے لیے اپنے عرش سے اتر کر یہاں پر آنا پڑے. اللہ 7ویں آسمان کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہیں, اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے. وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ایک خوبی ہے البصیر. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتی ہیں, لیکن اپنا کانسیپٹ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. اس لیے کہ دیکھیں ہمارے بچے, اور جو مجھے باقی اسلامیات کا اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ جو میٹرک اور 9th میں پڑھائی جاتی ہے, لیکن جو او لیولز کی سائنس اسلامیات ہے اس تو اچھی خاصی ڈیٹیلڈ اسلامیات ہے, اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ماؤں کو ضرورت پڑنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے کانسیپٹ درست کریں. لیکن ماں کو خود معلوم ہوگا تو ماں کانسیپٹ درست کرے گی نا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گی تو آپ کو اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا موقع ملتا رہے گا. تو جب کسی مفسر قرآن کے بارے میں آپ کوئی چیز ایسی دیکھیں جو کہ آپ کو لگے کہ صحیح علم کے خلاف ہے, یا جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا اس کے مطابق کچھ اس میں کمی ہے, سو ایک دم سے بہت سے الفاظ کا نامناسب استعمال کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے جیسے انسانوں کو زیب نہیں دیتا. اس میں کوئی آپ سے پوچھے آپ کے یہاں پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیجئے, لیکن یہ تفسیر زیادہ بہتر ہے. اس طرح سے کہنے میں آپ کا ادب سلامت رہے گا. یاد رکھیں مسلمان کی سب سے پہلی کوالٹی ادب ہوتا ہے. جیسے وہ اللہ کا ادب کرتا ہے, جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے, ایسے ہی وہ علم اور علم سے ریلیٹڈ لوگوں کا ادب کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے مفسرین نے ہمیں سکھائی ہیں. ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہم ان تفاسیر پر زیادہ وقت لگائیں جس میں رسول اللہ کی صحیح احادیث ہیں, صحابہ کے اقوال کو مینشن کیا گیا ہے, اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال تک اس کو روکا گیا ہے. اسی لیے اسی کوشش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایک ہم دورہ قرآن پورا کرتے اور ترجمہ پڑھنے پر زیادہ فوکس ہوتا. بہتر ہے کہ آپ کم پڑھیں, کوالٹیٹیو پڑھیں. صرف فرائض کے بارے میں یہ بات اسکالرز کہتے ہیں کہ فرائض کے اندر آپ کو اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا میری تو کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے نماز کی تو میں پڑھتی ہی نہیں. فرائض میں تو کوالٹی جیسی بھی ہے. مثال کے طور پر نماز, مثال کے طور پر روزہ. اگر آپ بالغ ہو گئی ہیں, روزہ فرض ہوتا ہے جب مرد لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں. اگر روزہ فرض ہے تو اب چاہے کتنا بھی برا لگتا ہے روزہ رکھنا, آپ کی کوالٹی تو بہت ہی خراب ہوتی ہے, دل تو چاہتا نہیں ہے, بس زبردستی رکھ لیتی ہوں. چاہے نہیں دل چاہتا کسی کا روزہ رکھنے کا, لیکن وہ پھر بھی فرض ہونے کی وجہ سے رکھتا ہے, تو کیا اس کو یہ کرنا چاہیے یا اس کو روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ کوالٹی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. فرض کے معاملے میں اسکالرز کہتے ہیں دل چاہے یا نہ چاہے, توأن یا کرہن بات ماننی ہے. نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر آپ مسلمان ہیں. سو یہ فرض کے معاملے میں بات ہوتی ہے. جہاں بات آ جائے نوافل کی, وہاں کہا جاتا ہے کہ اب کوالٹی کو مینٹین کیجیے.
ہم اس وقت جو عبادت کر رہے ہیں وہ ایک طرح کی ہماری اس رمضان کے مہینے کی نفلی عبادت ہے. قرآن کو سمجھنا، آپ الحمدللہ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، گھر سے نکل کے جانا، اٹس اے نفلی عبادت. اس کے اندر کوالٹی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. سو ایک اللہ سے دعا کر کے اس لیے ہم ایک سورت کے اوپر تفصیل سے وقت لگا رہے ہیں تاکہ آپ کا اور میرا معاملہ علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھے. یاد رکھیے جو تفسیر کا معاملہ ہے، ایک کتاب میں ایک اسکالر نے ایک بہت پیاری بات لکھی تھی. انہوں نے لکھی تھی، تابعی اسکالر تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی تھی، ایاس حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ یا الف سین جو آپ میں سے لوگ لکھتے ہیں. ایاس بن معاویہ نام تھا ان کا. یہ تابعی اسکالر تھے، مفسر قرآن، اور انہوں نے ایک ایگزامپل، ایک انالوجی دی کہ تفسیر پڑھنا اور تفسیر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ تفسیر کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے اندھیرا ہو بالکل، اور اندھیرے میں ایک علاقے کا بادشاہ کسی دوسری زبان میں اپنے رہنے والوں کو خط لکھ کر بھیجے. اب اندھیرا ہے تو ایک تو اندھیرا ہے تو ویسے بھی نہیں پڑھا جا رہا، پھر زبان دوسری ہے تو ویسے بھی نہیں پڑھا جا رہا. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ ایسے سینیریو میں کسی ایک شخص کا اس زبان کا علم حاصل کرنا اور پھر اس اندھیرے میں کھڑے ہو کر ایک اپنی زبان کو آسان استعمال کرتے ہوئے اس تفسیر کو بیان کرنا، اس لیٹر کو ایکسپلین کرنا، بالکل ایسے ہے جیسے مفسر قرآن کسی علاقے میں قرآن کی تفسیر کرتا ہے. سو اس کو انکریج کریں ہمیشہ. تفسیر کی کتاب ضرور پڑھیں، تفسیر کی کلاس ضرور اٹینڈ کریں. میں کبھی بھی کنڈیم نہیں کرتی ہوں کہ آپ تجوید کے کورسز نہ کریں اور آپ عربی گرامر نہ پڑھیں، لیکن ایک جنرل ٹینڈنسی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمیں گرامر پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور یوزلی ہوتا ہے جو کہ اچھی بات ہے. گرامر پڑھنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے گا. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا دوں، کوئی بھی علم، کوئی بھی کورس خالی ایسا مت جوائن کیجیے جس میں صرف ٹیکنیکلٹیز ہوں، جس میں قرآن کے ساتھ 1 to 1 پریکٹیکل تعلق نہ بن رہا ہو. کبھی کبھی ہم آئین نکالنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم عربی کی گردان بنانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں وہ اللہ جس نے مجھ پر بہترین اخلاق کو واجب کیا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے ہر وقت کانشیس رہنے کے لیے اپنے زندگی میں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ مجھے کیسے آبزرو کرتا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے. سو ہمیشہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی علم حاصل کریں، علوم القرآن میں سے کسی نہ کسی تفسیر کے ساتھ جڑی رہی ہے. چاہے پڑھیے، اور پڑھنے سے زیادہ آپ کو اثر کیسے ہوگا؟ سننے سے ہوگا. تو سن کر انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیجیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دوسری ایک اور انکریجمنٹ جو آپ کو اور مجھے ملتی ہے کہ ہم کم سے کم ایک سورت کے اوپر جو آ رہے ہیں، میں آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں، باقی آگے آپ کی مرضی ہے. سورہ یاسین کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ میں سے اکثر کو 100% شیور سورہ یاسین یاد ہوگی. سورہ یاسین از ون آف دا سورہ جس کو لوگ ایک سانس میں پڑھتے جاتے ہیں اور پھر پڑھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں سورت یاسین کی بہت اہمیت ہے. سورت یاسین کا یاد ہونا اور تجوید کے بغیر یاد ہونا مناسب نہیں. تجوید کے بغیر یاد ہونے کا مطلب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جن کو بچپن سے سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو تجوید سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سانس لینی ہوتی ہے، اور جب آپ کو سانس لینی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک رول کو فالو کرنا ہوتا ہے. جو حافظ قرآن، جس طرح سے ہمارے پاکستان میں زیادہ تر قرآن حفظ کرایا جاتا تھا اور میرا خیال ہے ابھی بھی کرایا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ایک فلو میں بچہ یاد کرتا ہے. اگر آپ نے اس کو درمیان میں روک دیا وہ بھول جاتا ہے. اگر آپ نے ایسے سورت یاسین یاد کی، میں ان بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہی، میں ان حفاظ کو کچھ نہیں کہہ رہی جو مسجدوں میں اس وقت تراویح پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے والا بنائے. یقیناً آپ سے اور مجھ سے بڑھ کر ہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو اور مجھے پورا قرآن حفظ نہیں ہے. تو بہت آرام سے یہ کہہ دینا کہ بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کے پڑھے لکھے انسان کو بات کرنی چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کرانے کا سوچ رہے ہیں، پلیز کسی ایسی جگہ حفظ کرائیے جہاں اس کو ساتھ ساتھ اس آیت کا مفہوم بھی سمجھایا جائے گا اور اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اگر وہ کہیں روکا جائے تو اس کو اگلی آیت کو پڑھنا آ جائے. اگر آپ کو سورہ یاسین ایسی یاد ہے
کہ جس میں آپ ایک سانس میں پڑھ سکتی ہیں، اور اگر درمیان میں آپ کو میں نے روک دیا کہ پلیز یہاں سے دوبارہ پڑھیے، آپ کہیں گے نہیں شروع سے پڑھنی پڑے گی. تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ سورہ یاسین کو دوبارہ سے یاد کرنا شروع کیجیے. اور سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کوئی کلاس جوائن کر لیجیے، تجوید سیکھیے. نہیں کر سکتی ہیں ابھی اور فوراً دل چاہ رہے ہیں، اگر انسینٹیو ہے جس کو آتی ہے اور جس کے پاس بیسک تجوید ہے، سو کسی قاری کی تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے موبائل میں، اور 15 آیتیں کر کے یا 5 آیتیں کر کے یاد کرنا شروع کیجیے. ایک ٹارگٹ بنا لیں. میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ایک ٹارگٹ دے رہی ہوں، مرضی آپ کی ہے.